بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، اسلام نے جن تعلیمات کی شدت سے مذمت کی ہے، کنڈیم کیا ہے، ان میں سب سے بڑی تعلیم شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اہل علم اس آیت کو سب سے بڑی شرک کی مذمت کی آیت قرار دیتے ہیں۔ مشرک جو کر لے اس کی بخشش ناممکن ہے، اعمال کی قبولیت ناممکن ہے۔ جس طرح بلیک بورڈ پہ 0 لکھتے جاؤ تو جو الف با تا سا جانتے ہیں، ریاضی جانتے ہیں، ایک بلیک بورڈ کے ایک کارنر سے لے کر دوسرے کارنر تک 100 دفعہ 0 ڈال دیں تو ویلیو 0 ہے۔ شرک کے ہوتے ہوئے ویلیو 0 ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ شرک کی اتنی مذمت اسلام کیوں کرتا ہے، اتنا کنڈیم کیوں کرتا ہے، لگے ہاتھوں کیوں لیتا ہے۔ مشرک یا شرک، اتنی عقلی دلائل، نقلی دلائل، روزمرہ کے دلائل، منطقی دلائل، شرک کی مذمت میں کہ مت پوچھیں۔ بے شمار وجوہات ہوں گی، اللہ جس کو جانتے ہیں بہتر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اہل نظر جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مشرک کے شرک کے پھیلانے کے بعد اسلام کی جو کھیتی ہے عمل کی، وہ اجاڑ ہو جاتی ہے۔ اس مسلمان کا جو اصل حسن ہے وہ عمل کے ساتھ ہے۔ عمل اس کا لباس سے لے کر، عقائد سے لے کر، معاملات سے لے کر، اس کو دنیا کے انسانوں سے جو ممتاز کرتا ہے، شناخت دیتا ہے، پہچان دیتا ہے، وہ مسلمان کا عملی پہلو ہے۔ نظری پہلو بڑی بات ہے، اعتقادی پہلو بڑی بات ہے، لیکن اصل جو چیز مسلمان کو دنیا میں شناخت دیتی ہے وہ مسلمان کا عملی پہلو ہے۔ شرک کی ترویج، شرک کی اشاعت کی وجہ سے عمل کا جو پہلو ہے یہ شاداب موسم رخصت ہو جاتے ہیں، عملی پہلو برباد ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ مشرک ایک ذات کی مناپلی ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کے محلے میں ایک دکان ہے جس سے سود و سلف صرف اس سے ملتا ہے، دہی اور دودھ کہیں اور سے نہیں ملتا۔ وہ 9 بجے آتا ہے تو آپ کو 9 بجے انتظار کرنا پڑے گا، وہ 100 روپے ریٹ لگاتا ہے تو 100 روپے ریٹ دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ کہیں سے یہ چیز دستیاب نہیں ہے، اور اگر 4 اور دکانیں کھل جاتی ہیں تو پھر اب اس کی مناپلی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بند ہے تو وہ یہ تلخی کرے گا تو وہاں چلے جائیں گے، یہ ریٹ مناسب نہیں دے گا تو وہاں چلے جائیں گے، اس کا معیار ٹھیک نہیں ہوگا تو وہاں چلے جائیں گے۔ اب وہ جو ایک کی مناپلی تھی، لائن لگی ہوتی تھی، اس کی کڑوی کے سیلے سنتے تھے، جو دیتا تھا لیتے تھے، اب وہ دکان پہ رش کیوں نہیں، اس کی تلخی کیوں ختم ہوگی؟ اس لیے کہ 4 اور دکانیں کھل گئی اور مناپلی ختم ہو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں، گاہک کہتے ہیں یعنی تو وہاں سے مشرک اللہ کے اختیارات اللہ کے نیک بندوں میں، مظاہر فطرت میں، بتوں کے اندر تقسیم کر کے، وہ جو اسلام کہتا ہے کہ عزت ذلت اللہ دیتا ہے، موت حیات اللہ دیتا ہے، بیٹے بیٹیاں اللہ دیتا ہے، نفع نقصان اللہ دیتا ہے، عروج زوال اللہ دیتا ہے، ہدایت گمراہی اللہ دیتا ہے، یہ کم بخت اور خبیث ترین انسان اللہ کے ان اختیارات کو بڑی بے رحمی کے ساتھ، بڑی فیاضی کے ساتھ صالحین میں تقسیم کرتا ہے، سورج چاند ستاروں میں تقسیم کرتا ہے، اور بے جان بتوں میں تقسیم کر کے پھر وہ جو اللہ ہی کرتا ہے، اور آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے عزت لینی ہے تو اللہ دے گا، اولاد لینی ہے تو اللہ دے گا، رزق لینا ہے تو اللہ دے گا، فتح لینی ہے تو اللہ دے گا، کامیابی لینی ہے تو اللہ دے گا۔ مشرک کم نصیب اس کو تقسیم کر کے مسلمان کی اکیلے اللہ کی مناپلی ختم کر دیتا اس کے نزدیک۔ وہ پھر اس کے پاس جا رہا ہے، قبر کے پاس جا رہا ہے، حجر کے پاس جا رہا ہے، شجر کے پاس جا رہا ہے، سورج کے پاس جا رہا ہے، چاند کے پاس جا رہا ہے، نیک کے پاس جا رہا ہے، مرے کے پاس جا رہا ہے، 500 سال پہلے کے پاس جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صالحین کی قبروں کے گرد و پیش رش زیادہ ہوتا ہے، وہاں بنی مسجدیں ویران اور شام غریبہ کا منظر دیتے ہیں، سناٹا ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے صحابہ کا شرک سے اجتناب کا اور نفرت کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کرے مشرک ہمیں ہاتھ بھی نہ لگے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، اور انہوں نے یہ بدر میں قتل کیا عقبہ بن ابی معیط کو، پھر اس کو 3 ہجری میں یہ پھر مشرکین کتے چڑھ گئے اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ عقبہ بن ابی معیط کی بیوی سلافہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر عاصم بن ثابت گرفتار ہو گیا تو ان کے کھوپڑی کے مغز نکال کر صاف کر کے میں شراب پیوں گی، جوش انتقام ٹھنڈا ہوگا۔ جب عاصم بن ثابت شہید ہو گئے تو اس نے اعلان کر دیا جو اس کے سر لائے گا عاصم بن ثابت کا، اتنے مہنگے داموں میں اس کا سر خریدوں گی۔ مشرکین مکہ حیران، اور انہوں نے یہ کہا یا اللہ مہربانی کر، نہ مشرک مجھے ہاتھ لگائے نہ میرا ہاتھ مشرک کو لگے، کیونکہ مشرک اللہ کی مناپلی کو، سرداری کو، بے پایاں اختیارات کو، اکیلے ہونے کی صفت کو مجروح کر کے اپنے پیٹ کے دوزخ بھرنے کے لیے ہم رنگ زمین ایسے جال بچھاتا ہے کہ کرتا تو اللہ لیکن یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر جگہ جگہ پہ جب لکڑ، شجر، حجر، قبر، پتھر آ جاتے ہیں تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ کی
انشیکی بلیف تھا، بلائنڈلی اوبے تھا، اندھا دھند اطاعت تھی، چونکہ جانتا تھا مسلمان کہ میرے ہر کام کے آخری سر اللہ کے ساتھ ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے، اعمال کی کھیتی اجڑ جاتی ہے، شاداب موسم رخصت ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی عملی حوصلے ختم ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ عاصم بن ثابت کو سلافہ نے جب پکارا کہ اس کی جو کھوپڑی لائے گا میں اتنا نام دوں گی، تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ مشرک میرے جسم کو ہاتھ نہ لگے، چونکہ مشرک اسلام کی بنیادوں پہ بم پھینکتا ہے، ایٹم بم پھینکتا ہے، وہ مائنز بچھا دیتا ہے، اسلام کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ مشرکین حضرت عاصم بن ثابت کے سر اتارنے کے لیے آئے تو پروردگار نے شہد کی مکھیاں بھیج دی، ہزاروں کی تعداد میں۔ انہوں نے حملہ کیا، وہ ان کو حملہ کر کے بھگا دی، وہ انتظار میں رہے کہ رات کو مکھیاں چلی جائیں گی تو رات کو ہم لے لیں گے۔ جب رات کو مکھیاں گئیں تو قدرت نے ابر کرم برسایا، پہاڑوں سے پانی اترا اور ان کی لاش کو لے کے کہیں چھپا دیا۔ ناظرین، یہ صحابہ کا مشرک کے ساتھ اس درجے کا انقباض اور نفرت اس لیے تھی کہ مشرک کی دعوت اسلام کی دعوت سے بالکل مشرق اور مغرب کے فاصلے پہ رکھتی ہے۔ آئیے اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو شرک کی ہر نوع سے بچائے۔ ایک ہے کہ اپنا دعویٰ کرنا میں مواحد ہوں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایک ہے کہ اللہ سے توفیق مانگنا، چونکہ جتنے شرک کے جال مشرکین عصر حاضر نے بچھا دیے، ان سے بچنا آدمی کی عقل، دانش، فہم، فراست، تجربہ، علم کی بنا پہ ممکن نہیں ہے۔ ان ظالموں نے اتنے نورانی دو، اتنے خوبصورت دو، اتنے پرکشش دو بچھا دیے کہ اب کوئی آدمی کہے کہ میں پڑھ کے مطالعہ کر کے زور بازو سے، زور قلم سے، عقل و دانش سے، فکر و صلابت سے بچوں، یعنی اللہ مجھے اپنی توفیق سے شرک سے بچائے تو بچوں گا۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ اللہ سے روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ دعا کی جائے، اللہ شرک کی جتنی مذموم قسمیں ہیں، مردود قسمیں ہیں، مغضوب قسمیں ہیں، مکروہ قسمیں ہیں اور متعفن قسمیں ہیں، اللہ مجھے سب سے بچا۔ ورنہ ایک آدمی اپنی عمر میں دعویٰ کرتا ہے تو میں بڑا مواحد ہوں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ کتنے لوگ مومن ہوتے ہیں اپنی نظر میں اور اللہ کی نظر مشرک ہوتے ہیں۔ شرک سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کے طویل سجدوں کے ساتھ اس روحانی مرض سے بچنے کی استدعا کیجیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، کسی نیکی سے خوش ہو کر، اپنی عنایت خسروانہ کی بنا پر مجھے اور آپ کو اگر شرک کی کوئی قسمیں آ چکی ہیں، کوئی علامات آ چکی ہیں، کوئی سمپٹم آ چکے ہیں، اس سے نجات دے اور اپنے فضل سے ہر قسم کی توحید میرے اور آپ کے اندر اتار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔